اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق ہے غنہ۔ سب سے پہلے تو غنہ کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں۔ غنہ کا مطلب ہے آواز کا ناک میں ٹھہرانا، گنگنانا۔ اب غنہ کے 3 تصورات ہیں۔ نمبر 1، نون اور میم مشدد آ جائے تو غنہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی نہ کوئی سبب موجود ہو تو غنہ کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے کہ میم ساکن ہو اور اس کے بعد کوئی سبب موجود ہو غنہ کا تو غنہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے نون مشدد اور میم مشدد کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہر مثال میں آپ کو نون یا میم مشدد نظر آ رہی ہوگی۔ ایسے حروف جہاں بھی ہمیں نظر آئیں گے تو ہم ان میں غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی آواز کو ناک میں لے جائیں گے۔ ان وَإِنَّ أَنَّ إِنَّا إِنَّمَا إِنَّهَا إِنَّهُمْ أَنَّهُمْ وَأَمَّا لَمَّا مِمَّا عَمَّا۔ اس کے بعد قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ آئیے مثال کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیں، من بخل بذنبہم انبئونی سمیع بصیر صم بکم ابدا بما من بعد ومن بلغ